نیکسٹ چیپٹر ہے ڈگنیٹی آف ورک، کام کی عظمت. اس کی چیپٹر ریٹنگ اور ایکسپلینیشن ہے. اختر came home late from school. One day he was feeling cross and looked untidy. When his mother asked him the reason, he did not answer. Everybody was surprised to find him so cross. As the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. اس کا اردو ترجمہ ہے. ایک دن اختر اسکول سے گھر آیا تو وہ غصے میں اور میلا میلا سا لگ رہا تھا. تو جب اس کی والدہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہر کوئی سے غصے میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. جیسے سارے گھر والے دوپہر میں اکٹھے بیٹھے تھے. پھر جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو بچوں کے ایک انکل تھے، ہردل عزیز انکل عنایت صاحب آ گئے. تو بچے انہیں دیکھ کے خوش ہوئے کیونکہ وہ بہت سے بیرون ممالک جا چکے تھے اور انہیں ہمیشہ دلچسپ کہانیاں سناتے تھے. تو اختر said Rukhsana told Uncle Inayat that Akhtar had come home unhappy. Uncle Inayat looked at him and asked him what had happened. اختر کی بہن رخسانہ نے انکل عنایت کو بتایا کہ اختر گھر ناخوش آیا ہے. تو انکل عنایت نے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو اختر بولا انکل we are having a social service week at school, so we all have to do the work of servants and gardeners. Today the teacher made us dust the cupboards and desk. انکل نے بولا is it work that makes you cross? Akhtar, should I not be cross if I made to work like a servant? Uncle, did your teacher do anything himself? تو اختر نے بولا پوچھا. اردو میں ترجمہ ہے. انکل ہم اسکول میں سماجی خدمت کا ہفتہ منا رہے ہیں، اس لیے ہم سب کو نوکروں اور مالیوں والے کام کرنے پڑ رہے ہیں. آج استاد نے مجھ سے الماریوں اور ڈیسکوں کی صفائی کروائی. انکل نے بولا کیا کام نے تمہیں خفا کیا ہے؟ تو اختر نے بولا کیا مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھے سے نوکروں کی طرح کام کرنے پہ مجبور کیا؟ تو انکل نے بولا کیا تمہارے استاد نے خود کچھ کام کیا؟ تو اختر بولا یس ہی ڈیڈ. آفٹر ٹیکنگ آؤٹ دا ڈیسک اینڈ چیئر دا ٹیچر سویپڈ دا room and emptied the dustbin. Even the headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. Uncle نے بولا is it a matter of shame to clean what we make dirty? اختر بولا but think of a gentleman cleaning the bathroom, shouldn't the sweeper do it? اختر نے بولا ہے اردو ترجمہ ہاں انہوں نے کیا. ڈیسک اور کرسیوں کو باہر نکالنے کے بعد استاد نے کمرے میں جھاڑو دی اور کوڑے دان کو خالی کیا اور واش روم صاف کیے جس نے ہمیں شرمندہ کیا. تو انکل بول رہے ہیں کہ کیا اس کو صفائی کرنا شرم کی بات ہے؟ تو انکل ذرا سوچیں ایک شخص واش روم صاف کر رہا ہے تو کیا یہ سویپرس کو نہیں کرنا چاہیے کام؟ پھر اس طرح انکل نے بولا کہ دا سویپر ناٹ اے ہیومن بینگ. اختر بولا سافٹلی یس ہی از. انکل آرنٹ آور سرونٹس ہیومن بینگ لائک اس؟ اختر سیڈ آئی شوڈ سے دیئر. انکل بولے دین وی شوڈ ٹریٹ دیم as we treat ourselves and should always be ready to do some of the chores بولتے ہیں گھر کے کاموں کو that we ask them to do for us. اختر بولا but it looks so odd. اس کے بعد انکل نے بولا کیا سویپر ایک انسان نہیں ہوتا ہے؟ تو اختر نے بولا جی ہوتا ہے. اور کیا ہمارے نوکر ہماری طرح انسان نہیں ہوتے؟ تو اختر نے بولا مجھے کہنا چاہیے کہ ہوتے ہیں. پھر انکل نے بولا کہ ہمیں ان کے ساتھ سلوک ایسا کرنا چاہیے ویسا جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا چاہیے اور کچھ کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. تو اختر نے بولا ہاں لیکن یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے. انکل نے بولا یس perhaps it does. However, this is because we have forgotten the noble example of our prophet, peace be upon him. He doing work for himself and for others. He sallallahu alaihi wasallam repaired his own shoes, mended and washed his clothes and swept his room. For the mosque was being built in Medina. He sallallahu alaihi wasallam carried mud and building material just like all others. During the battle of Khandaq, he sallallahu alaihi wasallam joined him companions in digging the trench outside Medina. انکل نے بولا ہاں یہ شاید لگتا ہو لیکن اس لیے کہ وہ ہم اپنے پیغمبر کی اعلیٰ مثال کو بھول چکے ہیں. وہ کبھی بھی ایسا کام کرنے کو ان کو نہیں کہا جاتا تھا جو خود نہ کر سکتے ہوں، اور وہ اپنے جوتوں کی بھی خود مرمت کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو بھی سی لیتے تھے اور کمرے کی جھاڑو اور صفائی وغیرہ بھی کر سکتے تھے. اور مدینہ میں جب مسجد تعمیر کی جاری تھی تو اپنے تمام دوسرے صحابہ کی طرح دوسرے لوگوں کو عمارتی سامان وغیرہ اٹھا کر دینے میں ان کی مدد کرتے تھے. اور خندق کی جب جنگ ہوئی تھی تو مدینہ کے باہر خندق کی کھدائی کے لیے بھی اصحابہ کرام کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو رخسانہ نے بولا were his companion also like him uncle? تو انکل نے بولا یس رخسانہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ not only did his own work but
He also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the work for them. Once Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anha carried a large sack of flour for a needy family on his shoulders. Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anha labored in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. تو رخسانہ نے بولا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی آپ کی طرح تھے انکل؟ تو انہوں نے بولا جی رخسانہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنا کام کرتے تھے بلکہ بیواؤں اور پڑوسیوں کے لیے بھی پانی بھر کر لاتے تھے جو بہت زیادہ بوڑھے تھے یا کام کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہ تھا. تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ضرورت مند خاندان کے لیے یہ بڑی آٹے کی بوری اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے اور اپنی اجرت خیرات میں دیا کرتے تھے. تو رخسانہ نے بولا آئی ایم شیور دیٹ مسٹ بی سچ ادر ایگزامپل ان آور ہسٹری. انکل بولے یو آر رائٹ رخسانہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریش واٹر گراؤنڈ کارن اینڈ سویپڈ دا ہاؤس. Caliph Umar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife. At the table, Caliph Mamun Rashid served himself and his guests. Sultan Nasiruddin earned his living by making caps and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. رخسانہ مجھے یقین ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسی بھی اور بھی مثالیں ضرور ہوں گی. انکل نے بولا تم صحیح رخسانہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لاتی تھیں اور چھت پہ جھاڑو لگا دیتی تھیں، صفائی کر لیتی تھیں. حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کی مدد کے لیے نوکر رکھنے سے انکار کیا تھا اور خلیفہ مامون رشید میز پر اپنے مہمانوں کے لیے کھانا خود لگاتے تھے اور سلطان نصیر الدین ٹوپیاں بنا کر اور شہنشاہ اورنگزیب قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنی روزی کماتے تھے. تو اختر نے بولا بٹ انکل آل دیز آر دا اسٹوریز آف دا پاسٹ. رخسانہ I guess it's not a matter of past or present. Recently, I read in a newspaper the story of a business tycoon who does not have servants for doing his work. He does all the work himself. Uncle ne bola precisely. It is normal practice in all developed countries. Even today, they understand and appreciate the dignity of work, while we have forgotten in it. In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in the factory. Even the Prime Minister and his wife do this work. They believe that everyone ought to work, hence no wonder they are making such quick progress. اختر نے بولا لیکن انکل یہ سب ماضی کی کہانیاں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ماضی یا حال کا معاملہ نہیں ہے. ابھی حال ہی میں انکل یہ رخسانہ بول رہی ہیں کہ انہوں نے اخبار میں کاروباری ٹائکون کی کہانی پڑھی تھی کہ جس کے پاس کام کرنے کے لیے نوکر نہیں تھے، وہ اپنا سارا کام خود کرتا تھا. تو انکل نے بولا جی بالکل درست. تمام ترقی یافتہ ممالک میں یہ ایک عام سی بات ہے. وہ کام کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جبکہ ہم اسے بھلا چکے ہیں. چین میں ہر ایک شخص کو ہر سال کھیتوں میں یا فیکٹری میں کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. وہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کو کام کرنا چاہیے. محنت میں عظمت ہے، کام میں بڑائی ہے. اسی لیے میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. اور دیکھیں کہ وہ ملک کتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اختر نے بولا ویل چائنا از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف کنٹری انکل. ایگریڈ بٹ واٹ اباؤٹ دا USA? There I once stayed with a high government official as a guest. His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to deliver newspapers. I asked him why he did so. He said it was simply because he wished to be independent. One day when he was ill, his father went out to deliver the papers so that his son would not lose his customers. When the president's son took the job of whitewashing rooms in a hotel. اختر نے بولا ٹھیک ہے چین ایک مختلف قسم کا ملک ہے. انکل نے بولا جی میں ایگری کرتا ہوں، متفق ہوں، لیکن امریکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں ایک بار میں بحیثیت مہمان حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ ٹھہرا تو اس کا بیٹا اتنی عمر کا تھا جتنے کہ تم اب ہو. صبح سویرے وہ اخبار بیچنے چلا جاتا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خود مختار ہونے کا خواہش مند ہوں. اور ایک دن جب وہ بیمار تھا تو اس کا باپ اخبار پہنچانے اس کی جگہ گیا تاکہ اس کے کہیں وہ بیٹا اس کے گاہک نہ گنوا دے. ایک بار صدر کے بیٹے نے ایک ہوٹل میں رنگ کرنے کا بھی کام کیا. تو رخسانہ نے بولا ویل دس از انڈیڈ ویری انسپائرنگ uncle. In fact, in many countries today, people doing all kinds of jobs are respected and treated equally.
and no person is considered superior to or inferior or just because of their job. Many heads of state, successful business leaders and celebrities follow this philosophy. اختر نے بولا thank you uncle, you always teach us something useful. Indeed, these examples are extremely motivating. They have really made me think. I was wrong to be upset about cleaning my own classroom. Now I have learned that no work is manual or low as long as it is honest, and all workers should be respected without discrimination. I will now never feel ashamed of doing anything, even if it means doing cleaning work or sweeping the floor. Respect for all honest work will be the motto of my life. رخسانہ نے بولا اچھا یہ یقیناً متاثر کن ہے. انکل نے بولا در حقیقت آج کل بہت سے ممالک میں تمام قسم کے کام کرنے والے لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور ان سے ایک جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے, اور کسی شخص کو اس کام کی وجہ سے اعلیٰ اور ادنیٰ نہیں سمجھا جاتا. کئی ریاستوں کے حکمران کامیاب کاروباری رہنما اور مشہور لوگ اس فلسفے پر عمل پیرا ہیں. اختر نے بولا شکریہ انکل, آپ ہمیں ہمیشہ مفید باتیں سکھاتے ہیں, اور بے شک یہ مثالیں انتہائی متاثر کن ہیں, اور انہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنا کلاس روم کو صاف کرنے کے بارے میں غلط بول رہا تھا, اور میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ کوئی کام معمولی نہیں ہوتا جب تک اسے ایمانداری سے کیا جائے, اور تمام کام کرنے والوں کو بلا امتیاز عزت و احترام کیا جانا چاہیے. اب میں کبھی کوئی کسی کام کو کرنے پہ شرمندگی محسوس نہیں کروں گا, اگرچہ وہ صفائی کا کام ہو یا جھاڑو لگانا ہو. ایمانداری سے کیے گئے کام کی عزت و احترام میری زندگی کا نصب العین ہے. تو اس چیپٹر میں محنت کی عظمت اور ڈگنیٹی آف ورک بتایا گیا ہے. اس کی ریڈنگ اور چیپٹر ایکسپلینیشن میں نے کی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم جو ہے آگے ایکسرسائزز کریں گے.